السلام علیکم، ویلکم ٹو مناز ورلڈ، ویلکم ٹو اندر بلاگ. اور آئی تھنک میں آپ لوگوں سے 4-5 دن بعد شاید بلاگ کر رہی ہوں. اسٹارٹ کیا بھی، مجھے نہیں پتہ کہ پورا کر پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ ابھی شام ہو رہی ہے. اور یہ سامنے والی اسپیس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ خالی خالی پن لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو وہاں پر صوفے رکھے تھے، صوفوں کا جو سیٹ تھا 2 سیٹرز، وہ ادھر آ گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ منال کا بیڈ مسنگ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ برابر والا جو ہمارا روم ہے واسم اس کا، اس میں سمجھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی شفٹ ہو گئے. تو بس اس وجہ سے ابھی کہ 3 لڑکے ایک ہی بیڈ پر نہیں سو سکتے تھے، تو دیٹس وائی منال کا جو بیڈ ہے وہ کل وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا، شفٹ ہو گیا. تو ابھی کچھ ٹائم تک وہیں رہے گا جب تک کہ سمجھ جو ہے وہ انشاءاللہ. اب سمجھ کا جانے کا آلموسٹ ویزا اپلائی ہو چکا ہے، تو 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا ویزا آ جائے گا. تو سمجھ اب چلے جائیں گے. انہوں نے اپنا روم جو ہے وہ جانے سے پہلے خود ہی خالی کر دیا. تو اب اوپر جو ہے نہ باسس ہوتے ہیں نہ معیز ہوتے، تو اوپر کا روم خالی رہتا ہے. تو تینوں بھائی ابھی فی الحال ایک ہی روم میں سوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ منال کا بیڈ ابھی فی الحال اس کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، کیونکہ پھر معیز وہاں سو رہے ہیں اس بیڈ پر. تو ذرا منال کا موڈ کل ذرا آف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بڑی پوزیسو ہے. خیر ہر بچہ ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے، بٹ یہ کہ اس میں ان کی ظاہر ہے کہ وہ ڈالز وغیرہ وہاں پر سیٹ تھی ان کی. وہ خود تو نہیں لیٹتی تھی مگر ڈالز وغیرہ ان کی سیٹ تھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کوئی بات نہیں یار، شیئرنگ از کیئرنگ، بٹ ہر بچے کو ہوتا ہے. تو اٹس اوکے، ابھی سمجھ جانے ہی والے ہیں، تو واپس سے سب چیزیں جگہ پر آ جائیں گی. تو وہ خیر یہ تو آپ کو اپڈیٹ دی تھی میں نے چھوٹی سی. اور ابھی بس یہ کہ کھانے کا یہ ہے کہ بھائی جان کے لیے میں نے ابھی چکن کا شوربہ بنایا. بھیجنے کا ذرا سا پتلا بنا دیجیے گا. باقی یہ کہ کافی ٹائم سوچنے کے بعد میں نے کہا سنگاپورین رائس. میں پہلے چائنیز کا ارادہ تھا میرا، مگر پھر میں نے کہا کہ کل بنا دوں گی. تو آج سنگاپورین رائس ہے، تو پھر بھابھی نے کہا میں بنا دیتی ہوں. تو بھابھی اس کی پریپریشن کر رہی ہیں کچن میں. میں ابھی سالن جو آلموسٹ میرا ہونے ہی والا ہے، تو آلو ڈال دیے اس میں میں نے 1-2 چھوٹے چھوٹے سے، تو بس ہونے ہی والا ہے. اور باقی ایک کمرے کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں. فی الحال ویسے ہی بس وہاں سے صوفے اٹھ کے یہاں پر آ گئے. اور بس ویسا یہ سب کچھ. باہر جو اس کمرے میں صوفہ رکھا تھا وہ میں نے نیچے بیسمنٹ میں رکھوا دی، کیونکہ لاؤنج میں بہت زیادہ صوفے بھر رہے تھے، تو وہ کنجسٹڈ سا ہو رہا تھا. اور ابھی میں آپ کو کچن میں چل کے دکھاتی ہوں کہ کیا بن رہا ہے. بتا تو دیا ہے، ایسا کچھ خاص آج نہیں بن رہا. کل میں نے بنایا تھا چنے کی دال، مطلب گھٹی ہوئی، اور دال چاول تھے. اور کیا بنایا تھا میں نے، اور بنایا تھا ملائی چکن بنائی تھی، مطلب چیزی چکن بنائی تھی. اور قیمہ بنایا تھا کھڑے مسالے کا. یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ روز کیا پکائیں کیا کھائیں. یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے نا کہ کیا پکے کیا کھائیں. تو بس یہ چیزیں ہیں چل رہی ہیں. اور اسکول لوگ کے ظاہر اسٹارٹ ہو گئے، اور بس ابھی ایمل کا کیسا رہا ہے پڑھانے کے لیے. ایمل کو معیز ایمل کے انشاءاللہ وینسڈے سے اسٹارٹ ہے اسکول. تو معیز اپنی بکس وغیرہ لینے گئے میں. باقی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اپڈیٹ دیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میں آ گئی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں کہ بس ہمارے کھانا آلموسٹ تیار ہے. بس چاول بوائل کرنے، اور یہ ہے جو چکن کا شوربہ، اس میں آلو ڈال دیے. تھوڑا میں نے پتلا رکھا ہے کیونکہ بھائی نے کہا تھا پتلا رکھنا. یہ سنگاپورین رائس کی بھابھی نے جو ہے وہ اسپگیٹی گرم ہو رہا ہے، اس میں ذرا کھانے میں پڑیں گے. یہ سنگاپورین رائس کی جو ہے اسپگیٹی ویجیٹیبل بنا دی بھابھی نے. بس اب صرف چاول بوائل کرنے ہیں. اور یہ جو ہے اس کا چکن ہے، یہ ہے. اور بس یہ کچن ہے. اور بس کھانا یہاں پر جلدی بن جاتا ہے. آلموسٹ اگر آپ 4-4:30-5 بجے بھی شروع کر دینا تو کھانا بن جاتا ہے. تو اب صرف روٹی تھوڑی سی بننی ہے اور چاول بوائل ہونے، کیونکہ اس کے اوپر ہی سنگاپورین رائس کی لیئرنگ ہوتی ہے. اور کیچپ اور مایونیز کا ساس اوپر سے بھابھی جو ہے وہ مرچوں کا بخار دے دیتی ہے. تو بس یہ ہے جی. تو بہت دیر بعد آپ سے مل رہی ہوں دوبارہ. بس میں نے سوچا کہ ویڈیو کا اینڈ کر دوں. اور بس میں منال کو اب لٹانے آئی ہوں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے سونے میں، تقریباً ابھی 11 بجنے والے. اور خیر منال تو سوتی نہیں دوپہر میں، تو سو جائیں گی. بس یہ ایٹ دا آخر میں فرینچ فرائز کے چپس کھانے کی ہوتی ہے. اور کھانا وانا ہم لوگوں نے کھا ہی لیا تھا. تقریباً یہاں پر 9 بجے سے 10 بجے تک لائٹ جاتی ہے، 1 گھنٹہ. خیر جنریٹر تو چلتا ہے مگر پھر بھی
تو لائٹ آئی تو پھر کھانا کھایا تقریباً 10 بجے کے قریب. ویسے جب ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں لائک اگر بھائی جان بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو ہم لوگ جلدی کھا لیتے ہیں یعنی کہ 7:30-8 بجے تک. اور پھر سب لیٹ بھی جاتے ہیں, مگر بھائی جان لوگ ہوتے تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بس پھر ہو جاتا ہے کہ ساتھ کھائیں سب. اور بس ابھی منال بھی لیٹ گئی ہیں. اور باقی یہ کہ اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں. تھوڑا چھوٹا سا جتنا بھی ویڈیو بنا آئے ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. اور جو میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے ستارہ یاسین کے حوالے سے, وہ میں سمجھتی ہوں ایک طرح کا لیسن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے کہ ایک ٹائم وہی عزت دینے والا ہے, وہی آپ کو عزت ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. بس یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کو بس اس حد تک کریں کہ اس میں آپ کی اپنے پرسنل چیزوں کو نہ ایڈ کریں. یہ میں آپ سے دوبارہ کہوں گی کہ اپنی پرسنل پرائیویٹ چیزوں کو بالکل بھی یوٹیوب پہ مت لائیں, کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ خوش ہونے والے یہاں پر کم ہوتے ہیں, جیلس ہونے والے, حسد کرنے والے, ناخوش ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں. بظاہر جو آپ کے دوست لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہی آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جن پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے نا وہی آپ کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں. تو یہ کچھ مجھے ستارہ یاسین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں نا وہ جو حکایات یا محاورے یا کوئی بھی جو ہم بولتے ہیں اکثر ہمارے بڑے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ شاید حضرت علی کا قول ہے, مجھے صحیح نہیں پتہ مگر یہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اسی کے شر سے بھی ڈرو. تو ہم یہی بات ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کے چینلز اپنے میکے سسرال دونوں طرف سے بنوائے چینل, اسی کی وجہ سے ان کے سبسکرائبرز بڑھے, مگر انہی لوگوں نے اس کو نقصان بھی پہنچایا, چاہے وہ اس کی سگی بہن ہو یا اس کے سگے بھائی ہوں یا اور دوسرے لوگ ہوں. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اور دلی دوبارہ میں کہوں گی کہ مجھے دلی افسوس ہے کہ ان کا چینل پہ اسٹرائک ہو گئی ہے, بند ہو گیا ان کا چینل. تو جو میرے جو جنہوں نے مجھے اب تک جتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا اگر وہ جانتے ہیں ستارہ یاسین کو تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے جو بھی ان کے حق میں بہتر ہو کرے, کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی بڑے اسٹرگل کے بعد اپنی لائف کو بہتر کرتا ہے اور ایک بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. تو بس اسی کے ساتھ میں بلاگ کا اینڈ کروں گی, کیونکہ باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا بلاگ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. اور بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے. اور جو بھی ہے بہرحال اس عورت نے اسٹرگل کی اور ایک بہتر زندگی کی طرف آ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے. باقی صحیح غلط کا فیصلہ ظاہر ہے میں آپ کوئی بھی نہیں کر سکتا, باقی سب کو ظاہر ہے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرا تو ابھی ہر چینل مونیٹائز ہی نہیں ہوا تو میں کچھ بھی کہوں کچھ نہیں, مگر بہرحال ایز اے بلاگر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا چینل جو ہے وہ دوبارہ بن جائے اور صحیح غلط جو بھی ہے جو بھی ان کے پرسنل میٹرز ہیں وہ یوٹیوب پہ نہ لائیں اور اپنے گھر پہ ہی سارٹ آؤٹ کریں. کیونکہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تو باقی سب مزے ہی لیتے ہیں اور مزے ہی لے رہے ہیں لوگ, چاہے وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہوں, چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں, چاہے دوسرے یوٹیوبرز ہوں, تو سب اس چیز کا مزہ ہی لے رہے ہیں اور اپنی ویوز بڑھانے کے لیے اپنے ہی اس چیز کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو تو نقصان پہنچا مگر باقی لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں. اور بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی کیونکہ رات بھی بہت ہو گئی ہے اور بس اب صبح اٹھنا بھی ہے. ہر روز ہی اٹھنا ہوتا ہے مگر یہ کہ بس اب لیٹ ہو گئے ہم لوگ تو سوئیں گے. اور یہ جگہ ابھی مجھے خالی خالی سی لگ رہی ہے مگر خیر کوئی بات نہیں, یہاں پر میں کچھ سوچ رہی ہوں کچھ رکھنے کا بھی. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ واپس بیڈ اپنی جگہ پر آ جائے گا تو یہ صوفے واپس چلے جائیں گے جگہ پر, تو کوئی چیز رکھنے کا کوئی بھی فی الحال فائدہ نہیں. ورنہ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں رگ رکھ کے کچھ فلور والی سیٹنگ کر دوں مگر پھر فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ پھر واپس جگہ پر جائے گی چیز تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. باقی یہ کہ دعا کریں سمت کا انشاءاللہ آ جائے گا ویزا تو سمت چلے جائیں گے تو وہ بھی ایک الگ مومنٹ ہوگا, تو اس کا بھی آپ سے شیئر کروں گی. بہرحال اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا,
مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، مناز ورلڈ کو، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور آپ لوگ کا سپورٹ رہے گا تو پھر ویڈیو بنانے میں مزہ بھی آتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اچھے ویڈیوز لاؤں، کیونکہ پھر ڈیلی روٹین میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں کیا وہی روٹین دکھاؤں. پھر میرے روٹین سے آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی بتائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. اللہ حافظ اور شب بخیر. السلام علیکم، ویلکم ٹو مناز ورلڈ. اور سیکنڈ ڈے ہے. کل میں نے بلاگ بنایا، ابھی اس کو سوچ رہی تھی اپلوڈ کرنے کا، پھر میں نے کہا کہ کچھ باتیں آپ سے اور کرنی تھیں، تو کچھ چیزیں میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی، کیونکہ کل میں نے ستارہ یاسین کے حوالے سے بات کی تھی، مگر لیٹ نائٹ میں نے ان کی سسٹر سلمیٰ یاسین کا بلاگ دیکھا جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا. تو اس کے بعد کچھ انالائز میں نے کیا، تو میں نے کہا کہ پہلے میں دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد ہی کوئی بات کروں. خیر، میں کوئی بات کرنے والی کون ہوتی ہوں، مگر ایک طرفہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو خیر اس کے حوالے سے میں تھوڑی دیر بعد سے بات کروں گی. ابھی یہ کہ میں کچن میں ہوں، اور کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ وائٹ والی ماش کی دال چڑھائی ہے، کیونکہ بھائی جان نے کہا وائٹ والی دال بنا دیں، اور کیونکہ ان کو سائنس ہے تو وہ چاول سے اوائڈ ہی کر رہے ہیں، تو کل بھی انہوں نے نہیں کھایا تھا. تو یہ وائٹ والی دال ہے. یہ میں نے چکن کا پلاؤ کیا ہے، پک گئی تھی تو ابھی میں نے اس میں چکن ایڈ کیے. اور یہ میں بنا رہی ہوں کباب. گوشت تو نہیں تھا اس لیے چکن کی ہی بنا رہی ہوں. تو چکن کی بون لیس کے میں نے پیسز کر کے ڈال کے، اور وہی شامی کباب کا سارا مسالہ ڈال دیا. تو یہ ہو جائے گا. ساتھ میں میں نے یہ ہرا مسالہ کٹوا کے رکھ دیا کبابوں کے لیے. تو دال تو آلموسٹ ہو گئی، بس کا پانی تھوڑا سا خشک ہو جائے، یخنی بھی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، کباب ہو جائیں گے بس. تو بس یہ موبائل کی بیٹری بھی لو ہو رہی ہے، تو پہلے موبائل چارج کروں گی، اس کے بعد آپ سے بات کروں گی. تو بس اس کو چارج پہ لگاتی ہوں، پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کروں گی. یہ کپڑے یہاں پر طے کیے ہوئے رکھے ہیں، اس کو بھی جگہ پر رکھنا ہے. تھوڑا سا موبائل بھی میرا چارج ہوا ہے، تو ذرا میں باہر کا آپ کو ویو دکھاؤں. کافی ٹائم سے باہر کا کچھ نظارہ نہیں دکھا. کباب ہو گئے، ذرا سے ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر میں پیسوں گی. دال بن چکی ہے اور یخنی بھی بن چکی ہے پلاؤ کی. یہ ہمارے فلاورز ہیں، پلانٹس ہیں، ہر انڈور آرٹیفیشل. منال کو کہہ دینا بیٹا. اچھا، یہ منی پلانٹ آپ دیکھیں کتنا اچھا بڑھ گیا ہے. اچھا ابھی رک جاؤ 2 منٹ رک جاؤ. یہ دیکھیں کتنا اچھا گارڈن ہرا بھرا ہو گیا. اصل میں یہ والے جو مالی ہیں یہ کافی اچھے ہیں اور بہت اچھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. 2 منٹ بعد کر دینا. یہ منو ہے، سائیکل چلا رہے ہیں. یہ منال کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے نیبرز میں ہیلپرز ہیں نا، ان کا بچہ ہے. موسم یہاں پر کلاؤڈی نہیں ہے، مطلب 2-3 دن سے گرمی ہے، تو اب چانسز ہیں کہ ایک آدھ دن میں بارش ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر جب 4-5 دن گرمی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے. کراچی میں تو خیر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت برس رہی ہے. یہ ہمارا لان ہے. بس ابھی چلتی ہوں، تھوڑا سا کباب ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر پیسوں گی، اور پھر اس کی ٹکیاں بناؤں گی. ابھی یہ کہ ویسے سو رہے ہیں، اور موبائل تھوڑا سا چارج ہوا تھا تو میں نے کہا چلو میں پھر باہر کا بھی لوں، کیونکہ پھر نا یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر اچھا نہیں لگتا مجھے جانا. اور بس آپ لوگ بتائیں کیا کر رہے ہیں. اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کل میں نے اس ٹاپک پہ بات کر لی تھی، مگر پھر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں نے سلمیٰ یاسین کا بلاگ دیکھا جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ دونوں کا انالیسس کرنے کے بعد میں کوئی بات کروں، کیونکہ ایک طرفہ بات پھر صحیح نہیں ہوتی. تو ان کی بات سننے کے بعد تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ شاید رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. کوئی بھی اتنا کٹھور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بہن بھائی، کہ اس حد تک پھر اپنے سگے رشتے پر الزام لگائے جو کہ سگی بہن ہو. تو پھر میں نے ظاہر خیر میں کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہی، نہ میں کوئی فیصلہ سنا رہی ہوں، مگر بات یہ کہ
افسوس بڑا ہوا کیونکہ انسان کہتے ہیں نا کہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتا ہے. کہتے ہیں نا انسان اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتا ہے. تو ایک چیز اچھی خاصی چل رہی تھی اسموتھلی، آپ کے چینل چل رہا تھا، آپ اس سے ارن کر رہے تھے، تو سب چیزیں اچھی طرح سے چل رہی تھیں. آپ سعودیہ گئے، آپ نے اچھی طرح سے وہاں شاپنگ بھی کی، اتنی دفعہ فارم ہاؤس گئے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ وہاں کسی دوسرے کنٹری میں جا کر آپ فارم ہاؤس بھی لے رہے ہیں، وہاں پر برتھ ڈیز بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کے جو سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں وہ بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اچھا اماؤنٹ ارن کر رہے تھے نا، تبھی یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں آپ. اگر ادروائز تو آپ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے آپ کو کہ ہم تو ایک سب چیزیں اسموتھلی چل رہی تھیں. تو یہ کہتے ہیں نا انسان کا جب مت ماری جاتی ہے یا اس کا ڈاؤن فال آنے والا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے. تو کل جو میں نے بات کی تھی ستارہ کے حوالے سے، ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کا، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، نہ میں نہ آپ، نہ کوئی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں وٹ ایور. ظاہر میرا تو خیر چینل بھی مانیٹائز نہیں ہوگا، ضروری نہیں کہ میری بات آپ تک پہنچے بھی، مگر میں جانتی ہوں کہ جب آپ ایک اسٹرگل کے بعد ایک جگہ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار مجھے اس چیز کو سسٹین رکھنا ہے. کامیابی ملنا آسان ہوتی ہے مگر اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ستارہ یاسین کا یہی تھا کہ بہت جلدی وہ آئیں اور بہت جلدی انہوں نے اپنا سفر کامیابی کا طے کیا. مطلب 8 لاکھ سبسکرائبرز ہونا اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا، اور بہت جلدی انہوں نے 8 لاکھ اپنے سبسکرائبرز کر لیے. اب اس میں یہ کہ ظاہر جیسے میں بہت ٹائم سے ویڈیو بنا رہی ہوں، 1 سال سے اوپر ہو جائے گا، تو مجھے ابھی تک میرا چینل مانیٹائز نہیں کیونکہ میرے سبسکرائبرز ہی اتنے نہیں بڑھے. مگر بات یہ ہے کہ پھر وہی کہ وہ بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں گی، مگر ان کا جو ہے چینل، ان کی ویڈیو وائرل اس لیے ہوئی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ایشو لے کر آئیں. شروع میں سیکنڈ وائف کا اور دوسری شادی کا شروع میں انہوں نے خود کرائی، پھر اس کے بعد جو مسائل میں پڑھنا نہیں چاہتی، وہ اس چیز کو لے کے وہ ٹرینڈنگ میں آئی، وہ وائرل ہوئی، لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، بہت سمپتی دکھائی. اور اس وقت لگ بھی رہا تھا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ غلط ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہاں سے وہ سمپتی گین ہوئی اور وہ وائرل ہوئی ان کی ویڈیوز، اور ان کے سبسکرائبرز ذرا تیزی سے بڑھے. مگر اب جو ایشو جو بھی آیا ہے، ظاہر سب کو پتہ ہوگا، جو بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں، جو بھی بلاگز دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا. جن کو نہیں پتہ ظاہر ان کو نہیں پتہ، مگر جن کو پتہ ہے میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک تو یہ معاملہ تھا نا کہ سیکنڈ وائف کا معاملہ تھا، ہسبینڈ توجہ نہیں دے رہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ سیکنڈ وائف سے بہت سے پیار محبت کرتے ہیں، ان سے پسند کی شادی ہے، وہ ان کو توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ سمپتی گین ہو رہی تھی، لوگ ظاہر ہے ان کا ساتھ دے رہے تھے. مگر اب جو بات ہوئی ہے، ان کی سگی بہن نے ان کے پر الزام جو لگایا ہے، اب وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر کل جو ان کی سسٹر نے ویڈیو ڈالی اس کے بعد تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ، تھوڑا سا اب پھر بھی میں کہوں گی واللہ عالم کہ کہاں تک سچائی ہے. مگر ایک انسان پروف بھی لا رہا ہے، تو آپ عدالت میں بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے عدالت پروفس، آپ اگر سچے بھی ہوں لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو عدالت اس کو نہیں مانتی. اسی طرح اگر آپ جھوٹے بھی ہیں لیکن آپ کے پاس پروف ہے تو عدالت ثبوتوں پر ہی بلیو کرتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سلمیٰ جھوٹی ہے ستارہ سچی ہے، ستارہ سچی ہے سلمیٰ جھوٹی ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ جو پروفز لے کر آ رہی ہیں تو کہوں گی نا کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. کوئی بھی اتنا بڑا الزام اپنی سگے، چلو کوئی تھرڈ پرسن ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ ہاں ایسے ہی کہہ رہی، مگر اتنا قریبی رشتہ یعنی کہ سگی بہن پر اتنا بڑا الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ رشتے خراب ہی ہو گئے، خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، آدھے لوگ اس کی سائڈ پر ہیں، آدھے لوگ اس کی سائڈ پر ہیں، بقول سلمیٰ کے کہ کوئی سب ستارہ ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو مدر ہے وہ سلمیٰ کے ساتھ رہتی ہیں. اب ماں کو پتہ ہے سچائی کیا ہے، مگر ماں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں تو بیچ میں پھنس جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایک بیٹی کا ساتھ دے گی تو دوسری چھوٹے گی، اگر دوسری کا ساتھ دے گی تو پہلی چھوٹے گی. تو ماں تو بیچاری بیچ میں دھار میں کھڑی ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں. تو ماں بیچاری کو تو میں زیادہ انوالو نہیں کروں کہ وہ تو ظاہر دونوں ان کی اولادیں ہیں، دونوں ان کی بیٹیاں ہیں. مگر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی تو چاہے وہ ستارہ نے کی، سلمیٰ نے کی، کہ
اس میٹر کو کیمرے کے پیچھے ہی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. وہ آپ اپنے خود آپس میں بڑے بیٹھ کے بات کرتے, آپ یہاں آتی ہیں, جو بھی ہوتا, مگر اس سے یہ والے مسائل جو ہوتے ہیں نا یہ یوٹیوب پہ لائے نہیں جاتے, کیونکہ اس سے بدنامی بہرحال ستارہ کی تو بہت ہی ہوئی ہے, مگر بات یہ کہ اچھی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ستارہ نے غلطی کی کہ اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کو سامنے لائی, تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اب ہر کوئی اپنا مسائل کو لے کر, یوٹیوب آپ کے فیملی میٹرز کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے, اس کو سالو نہیں کرتا, آپ کو انصاف نہیں دلائے گا. یوٹیوب ایک چینل ہے جس پر آپ اپنے سکلز دکھائیں, اپنی کریٹیوٹی دکھائیں, آپ اپنے ڈیلی روٹین کو دکھائیں, اس میں آپ اپنے پرسنل ایشوز کو لا کر ڈسکس کریں گے تو لوگ دیکھیں گے ضرور, اس کے مزے ضرور لیں گے, چٹخارے ضرور لیں گے, مگر کوئی آپ سے ہمدردی نہیں کرے گا, آپ کے مسائل کو سالو نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ مسائل یوٹیوب پر لے آیا, اب جتنے منہ اتنی باتیں, ہر جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہے, جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اپنے پاس سے بول رہا ہے کچھ بھی, تو اس سے بدنامی تو آپ کو ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں پر کتنا برا اثر پڑے گا. آپ آج اپنے بچوں کو ویڈیوز نہیں دیکھنے دے رہے, لیکن کب تک؟ وہ بچے اسکول بھی جائیں گے, وہ باہر بھی کھیلیں گے, بہت سارے لوگ باتیں بھی کریں گے کہ آپ ایک پبلک فگر ہو چکے تھے, سب کو پتہ ہے ستارہ یاسین کون تھی, سب کو موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ہے. آپ شاپنگ پر بھی جاتے تھے, آپ باہر بھی جاتے تھے, تو سبھی کو پتہ ہے کہ ستارہ یاسین یہ تھی. اب آپ کے چینل پر اسٹرائک لگ گئی ہے, اسٹرائک مجھے اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم, مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب اسٹرائک لگ جاتی ہے تو آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے, آپ اس پہ کوئی چیز نہ تو اپلوڈ کر سکتے ہیں, نہ لائیو آ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے جب چینل ہی بند ہو گیا ہے تو پھر آپ کی انکم بھی ظاہر بند ہی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ فیملی میٹرز کو لانا ہی نہیں چاہیے یوٹیوب پہ, کیونکہ اس سے انسان کی اپنی بدنامی ہوتی ہے اور لوگ صرف مزہ لیتے ہیں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور انسان کہتے ہیں نا کہ غلطی کا پتلا ہے, مگر یہ کہ مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ستارہ, اب یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ستارہ نے غلط کیا یا ستارہ نے صحیح کیا, اس کی بہن غلط ہے یا وہ غلط ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کیس اگر اس میں سچائی تھی تو ستارہ کو تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ سمجھداری سے کام لینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنی اس ٹائپ کی ہوگی. مگر کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم غالب آ جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں شیطان کے شر سے محفوظ ہے ہر انسان, کیونکہ آپ کسی بھی ٹائم بہکاوے میں آ جاتے ہیں, کوئی کمزور لمحہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد عورت کو تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ جو مرد عورت تنہائی میں جو ملتے ہیں ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے. تو اب میں ظاہر ہے کہ ویڈیو آپ کی 15 منٹ کی ہوتی ہے, 10 منٹ کی ہوتی ہے, 8 منٹ کی, اس میں آپ وہی دکھاتے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے وہ تو کیمرے کے سامنے نہیں آ رہی نا, اس کے پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اب آپ گئے نہیں گئے, کراؤن ہوٹل گئے, مہران ہوٹل گئے, جہاں بھی گئے, وہ آپ کی سسٹر ثبوت دے رہی ہے, اور وہ ثبوت ظاہر ہے کچھ تو سچائی اس میں ہے کہ وہ دکھا رہی ہے پروف. اگر ہوٹل کا وہ دکھا رہی ہے, کراؤن ہوٹل کا کارڈ اس کے پاس ہے, تو اس کا مطلب آپ کے ہسبینڈ گئے تھے. اور دیکھیں آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی ہے, وہ CCTV فوٹیج مل جاتے ہیں سب جگہ سے. وہ اب مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگوں نے جا کر وہاں سے نکلوا بھی لیے ہوں گے, جو بھی آپ کے بظاہر خیر خواہ لگتے تھے, جو ستارہ کے گھر آ کے رہتے تھے, جو ستارہ ان پر چھوڑ کر اپنے بچوں کو جاتی بھی تھی, تو آج وہی لوگوں نے نکلوا بھی لی ہوگی CCTV فوٹیج, کیونکہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. تو بدنامی تمہاری ستارہ ہی کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں کہ اس کے ہسبینڈ کا بھی رول ہے, جو آج بڑے ہمدرد بن رہے اپنی وائف کے. اگر یہی ہمدردی وہ اس ٹائم دکھاتے تھے جب وہ دوسری شادی کر رہے تھے. بات یہ ہوتی ہے دیکھو انسان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا ہے, اسپیشلی عورت. اگر وہ اکیلی ہر چیز کر رہی ہے تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے محبت نہیں کر رہا, وہ جو ہے وہ سیکنڈ میرج کر لی, وہ بھی اس لڑکی سے, اس خاتون سے جن سے وہ پہلے شادی کرنا چاہتے تھے, مگر اس وقت نہیں ہوئی, تو اب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کر لی. یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ان کی پہلی محبت تھی.
تو چاہے آپ جتنا بھی اسٹرانگ بن جائیں، آپ جتنا بھی کہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ وہ، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے. تو یہ چیز انسان کو اندر ہی اندر ٹیز کرتی ہے کہ یار میں اتنے سال سے رہ رہی ہوں، میں 3 بچوں کی ماں ہوں اس کے، مگر مجھ سے میرے شوہر نے آج تک محبت نہیں کی، مجھے وہ توجہ نہیں دے رہی. آپ نے ان کے بلاگز میں بھی دیکھا ہوگا، وہ کہتی نہیں کہ سیکنڈ وائف کے لیے تو ہسبینڈ نے یہ بھی کیا، سیکنڈ وائف کو تو یہ بھی کرتے ہیں، میں اکیلی ہی کرتی ہوں یہ وہ. تو پھر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ غلطی ہو سکتا ہے ہوئی ہو، کیونکہ جب آپ کو ایک طرف سے توجہ نہیں مل رہی اور کسی تھرڈ پرسن نے آپ کو تھوڑی بہت توجہ دے دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہی میرا ہمدرد ہے، یہ میرا سب سے سچا دوست ہے یا جو بھی ہے، تو یہی میرا سب کچھ ہے. تو تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے لگتا ہے کہ شاید جو غلطی ہوئی وہ یہیں پر ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ غلطی ہوئی کہ ہسبینڈ کی طرف سے جب توجہ نہیں ملی انہیں اور وہ اٹینشن نہیں ملی، وہ محبت نہیں ملی، اور جب وہ کہیں اور سے انسان کو ملنے لگے تو وہ وہیں جاتا ہے اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ یار جب وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. جب اس نے ایسا کر لیا، اس نے دوسری شادی کر لی 3 بچوں کے ہوتے ہوئے، اور مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، میں سب کچھ کر رہی ہوں، نیم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر طرح سے میں کر رہی ہوں، پھر بھی وہ جگہ میں نہیں بنا پا رہی، تو ٹھیک ہے جو مجھے دے رہا ہے میں اسی کے، یہ ہو سکتا ہے. میں کوئی ظاہر میں کوئی آپ کہنے کہ میں کوئی جج تو ہوں نہیں کہ میں فیصلہ سنا رہی ہوں، مگر ایک میں آپ کو سینیریو بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ رہی ہو. باقی یہ کہ اب صحیح غلط کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا ان دونوں بہنوں کو سچائی پتہ ہوگی، مگر بہرحال ان کی سگی بہن نے کل جو پروفز دیے ہیں، اس سے پہلے بھی پروفز دیے، مگر کل جو اس نے کلیئرلی بولا کہ ایسا ایسا کچھ ہے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ یار اچھا خاصا ایک چینل تھا، چل رہا تھا، اچھی انکم آ رہی تھی، بچوں کی زندگی بہتر ہو رہی تھی، آپ اچھا ارن کر رہے تھے، آپ نے گاڑی بھی لے لی تھی، آپ گھر بھی چینج کر رہے تھے، سب کچھ تھا، اچھی خاصی زندگی تھی. اس کو اپنے مطلب کہتے ہیں نا کہ مت ماری گئی تھی، کیا تھا کہ سب کچھ برباد ہو گیا. تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے کہ یار جس تیزی سے ترقی کی طرف گئے تھے اسی تیزی سے نیچے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ دوبارہ چینل بنائیں گے تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، لوگ کتنا سپورٹ کریں گے. اب بھی یہ ہے کہ جو لوگ سپورٹ میں بھی تھے وہ لوگ بھی اگینسٹ ہوئے ہیں. تو بس یہی چیز ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی دکھاتا ہے. میری تو پھر بہرحال بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ساری چیزوں سے نکالے، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں کو فیس کرنا. اپنے جو بھی ہے اس کو بہرحال کیمرے کے پیچھے، ویڈیو کے پیچھے ہی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ اتنی بدنامی نہ ہوتی. مگر بہرحال وہ بھی ایموشنل ہو کر، اور ظاہر ہے جب انسان کو کوئی قریبی اپنا جو ہے وہ تکلیف دے تو انسان سم ٹائم ایسے اسٹیپ اٹھا لیتا ہے. تو بہرحال دونوں طرف صحیح معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے. اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا، مگر بہرحال اب سب کو موقع ضرور مل گیا ہے، ہر کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر کوئی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس سے فائدہ دیکھیں باقی سب کو ہوا ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کے چینل بنوائے، اپنے فیملی ممبرس کے، اپنے سسرال میں بھی، اپنے میکے میں بھی، مگر آج سب کا چینل ہے سوائے آپ کے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ سوچیں اس بارے میں. بس میں یہی کہوں گی کہ یار انسان جو ہے نا غلطی کا پتلا ہے، مگر غلطی بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے بربادی ہو. اور افسوس بھی مجھے ہوا کیونکہ میں خود ان کے بلاگز دیکھتی تھی، آپ اچھا خاصا بلاگنگ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو ضرورت تھی نہیں اس چیز کی. مگر پھر وہی بات کہ میں کہوں گی کہ اس میں تھوڑا بہت کافی حد تک ان کے ہسبینڈ بھی رسپانسبل ہیں کہ بس یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ نظر لگنا یا نظر برحق ہے، مگر میں کل میں نے نظر والی بات کی تھی، مگر پھر جب میں نے ان کی سسٹر کا جو بلاگ دیکھا تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ نظر نہیں ہوتی، نظر ہوتی ہے، مگر اس میں نظر والا معاملہ نہیں ہے. اس میں غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. اور بہرحال فیصلہ کرنے والے ہیں ہم لوگ تو نہیں ہیں، فیصلہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کرے گا یا وقت بتائے گا کہ کون صحیح کون غلط. باقی یہ کہ ابھی بس مجھے یہی کہنا تھا، اور یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، بس میری تو یہی ایز اے بلاگر میری یہی دعا ہے کہ
جو بھی معاملہ ہو، جو بھی اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، سب جھوٹ ہو، اور وہ واپس اپنا چینل جو ہے وہ بنائیں، اور ایک اپنے بچوں کے لیے کریں سب، اور زندگی کو ایک بہتر طریقے سے اپنا گزارتی، مگر وہی بات ہے کہ اگر سچائی ہے تو پھر لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا دوبارہ سے. بہرحال چلیں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی. کل میں نے بنائی تھی مگر پھر میں نے کہا کہ میں یہ والی بات بھی کر دوں کیونکہ پھر لوگ سمجھیں، لوگ تو خیر کیا مطلب سمجھے کہ شاید میں ایک سائڈ کی بات کر رہی ہوں. تو ان کی سسٹر کا میں نے بلاگ دیکھا تو میں نے کہا چلو میں دوبارہ سے بناتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملوں گی. ایک دفعہ اللہ حافظ کر چکی ہوں، دوبارہ اللہ حافظ کر رہی ہوں، اور یہ منال کی ڈالز رکھی ہوئی ہیں یہاں پر، اور بس چلتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.